السلام علیکم، ہمارے چینل کہانی افسانہ پر خوش آمدید۔ حنین سیاہ رنگ کے لمبے سے گاؤن میں ملبوس، ہاتھوں میں گلدستہ پکڑے ہوئے، لمبے بال کمر تک چھو رہے تھے، ہونٹوں کو لال لپسٹک سے خوبصورتی سے سجایا ہوا تھا، چہرے پر مسکان سجائے اس جگہ جا رہی تھی جہاں اس نے ملنے کے لیے بلایا تھا۔ وہ بہت زیادہ خوش تھی، اسے وہی لمحے یاد آ رہے تھے جب ان دونوں کی پہلی ملاقات ہوئی تھی اور ان دونوں نے خود کو ایک دوسرے کے حوالے کر دیا تھا۔ حنین بھی اس سے اتنی ہی محبت کرتی تھی اور آج تو حنین اور بھی زیادہ خوش تھی جب اگلے ہی پل اس کی روح فنا ہو گئی، کیونکہ اس نے اپنے سامنے آصف کو وشا کے گلے لگتے ہوئے دیکھا تھا جو بہت زیادہ رو رہی تھی، جبکہ آصف اس کی کمر تھپ تھپا رہا تھا۔ میں تم سے ہی محبت کرتا ہوں، بس حنین کے ساتھ تو میں اپنا ٹائم گزارتا ہوں، مجھے اس میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، وہ تو ویسے ہی بیچاری لڑکی ہے، بس میرا تو یہی مقصد تھا کہ میں اس کے چہرے پر ہنسی لاؤں، لیکن وہ تو زیادہ ہی سنجیدہ ہو گئی تھی۔ یہ سب کچھ میں نے تمہارے لیے پلان کیا تھا، تم میری بات سمجھ کیوں نہیں رہی؟ آصف وشا کی کمر تھپ تھپاتے اسے تسلی دے رہا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر تو حنین کی روح فنا ہو گئی تھی، آنسو اس کی آنکھوں سے نکلنے لگے تھے۔ وہ جو آصف کے لیے اتنا تیار ہوئی تھی اور پھولوں کا وہ گلدستہ اپنے ہاتھوں میں تھاما ہوا تھا، وہ گلدستہ فوراً ہی اس کے ہاتھوں سے نیچے گر گیا تھا۔ گلدستہ گرنے کی آواز پر آصف چونک کر سامنے دیکھنے لگا۔ اس نے جیسے ہی دیکھا کہ سامنے حنین کھڑی ہے تو اس نے جلدی سے وشا کو خود سے پیچھے دھکیل دیا اور جلدی سے زیر لب بولا، حنین تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ جبکہ وشا نے بھی اس کی اس حرکت پر پیچھے مڑ کر تڑپتے ہوئے دیکھا۔ وہاں حنین کھڑی ان دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے بے دردی سے اپنے ہاتھ کی پشت سے اپنے آنسو صاف کیے اور وہاں سے بھاگنے لگی۔ آصف اس کے پیچھے پیچھے بھاگ رہا تھا۔ وہ جان گئی تھی کہ اس کے ساتھ بہت بڑا دھوکا ہوا ہے۔ اس نے آصف پر یقین کیوں کیا؟ ابھی تک وہ یہی سوچ رہی تھی۔ وہ جلدی سے اپنی گاڑی میں بیٹھی، گاڑی کا دروازہ جلدی سے بند کیا اور فراٹے بھر کر گاڑی دوڑا دی، جبکہ وہیں پر آصف اسے پکار رہا تھا، حنین میری بات سنو، حنین حنین، لیکن حنین وہاں سے جا چکی تھی۔ تبھی آصف نے جلدی سے اپنا سر جھٹکا، جیسے اس کا بنا بنایا منصوبہ خراب ہو چکا ہو۔ جب اس کی نظر پیچھے کھڑی وشا پر گئی، اس سے پہلے کہ وہ وشا کو کوئی صفائی دیتا، اچانک ہی وشا نے ایک زوردار تھپڑ اس کے گال پر لگا دیا۔ بے شرم انسان، تم نے ایک نہیں بلکہ دو کی زندگی برباد کی ہے، آخر یہی تمہارا پیار تھا؟ وشا نے غصے میں کہا۔ یہ سن کر آصف نے فوراً وشا کو روکنے کی کوشش کی اور اسے دونوں بازوؤں سے جھنجھوڑ کر اپنے قریب کیا۔ نہیں وشا، ایسی بات نہیں ہے، حنین تو بس ایک کٹھ پتلی تھی، زبردستی میری بہن نے مجھ پر مسلط کی تھی، شکر ہے اسے سچائی پتہ چل گئی، میں بھی یہی چاہتا تھا کہ اسے جلدی سے سچائی پتہ چل جائے۔ ایسی بات نہیں ہے، میں تم سے محبت کرتا ہوں، تمہیں میری محبت پر یقین نہیں ہے نا؟ رکو ذرا، تمہیں یقین دلاتا ہوں۔ آصف نے جذباتی لہجے میں یہ کہہ کر اپنا چہرہ وشا کے قریب کر لیا اور اسے اپنی محبت کا ثبوت دیا۔ وشا اس کی اس حرکت پر سٹ پٹا کر رہ گئی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ یوں پبلک پلیس میں وہ اس کے ساتھ ایسی حرکت کرے گا۔ کچھ دیر بعد آصف نے اسے آزاد کیا۔ وشا فوراً اس سے الگ ہوئی اور گہری سانس لینے لگی۔ آصف پھر سے اس کے کانوں میں سرگوشی کرنے لگا۔ اب تو تمہیں پتہ چل گیا نا میں تم سے کتنی محبت کرتا ہوں؟ وشا اس کی بات پر شرما کر اس کے گلے لگ گئی تھی۔ آصف نے سکھ کا سانس لیا، لیکن اس کا دل بہت زیادہ بے چین تھا۔ وہ اپنے دل کو سمجھانے لگا کہ کیا ہوا جو اس نے حنین کے ساتھ وہ سب کیا ہے، اب وہ خود ہی اس سے شادی کے لیے انکار کر دے گی۔ جیسے ہی حنین گھر داخل ہوئی، تنزیلہ بھابھی اسے کہیں بھی دکھائی نہیں دی۔ حنین فوراً جلدی سے اپنے کمرے میں گئی اور اوندے منہ بستر پر جا گری۔ اپنے کانوں سے وہ ایئر رنگز ایک جھٹکے سے اتار کر پھینک دیے۔ اپنے بال بھی اس نے بکھیر دیے تھے اور آصف کا وہ تحفہ، اس کے نام کا وہ نیکلس
اس نے جلدی سے بے دردی سے اپنے گلے سے اتار کر دور پھینکا، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ نیکلس جا کر تنزیلہ بھابھی کے قدموں میں گرا تھا۔ تنزیلہ بھابھی نے جیسے ہی حنین کو اس حالت میں دیکھا، فوراً پاگلوں کی طرح دوڑتے ہوئے حنین کے پاس آئیں۔ حنین، حنین میری بیٹی، میری بچی، کیا ہوا ہے؟ آخر تمہارے ساتھ ہوا کیا ہے؟ بتاؤ مجھے۔ تنزیلہ بھابھی حنین سے بہت محبت کرتی تھی۔ جب سے حنین کے اماں ابا کا انتقال ہوا تھا، تنزیلہ بھابھی ہی تھیں جنہوں نے حنین کو سنبھالا تھا، اور اس کے بعد جیسے ہی حنین کے بھائی کو فالج کا اٹیک ہوا تھا، تنزیلہ بھابھی نے پورے گھر کو سنبھال لیا تھا۔ وہ حنین کو ماؤں کی طرح پیار کرتی تھیں، یہ بات سچ تھی۔ تبھی تو انہوں نے اپنے چھوٹے بھائی آصف کے ساتھ حنین کی بات پکی کر لی تھی۔ آصف نے بھی کوئی شکوہ نہیں کیا تھا، اور جب سے تنزیلہ نے حنین کے سامنے آصف کی بات کی تھی، حنین آصف کا سوچ کر ہی شرمانے لگی تھی۔ لیکن اب حنین بہت زیادہ رو رہی تھی۔ اس نے اپنی آنکھوں کے سامنے آصف کو کسی اور کے ساتھ دیکھ لیا تھا۔ تب سے اس کے دل کی کرچیاں بکھر چکی تھیں۔ تنزیلہ بھابھی نے فکر مندی سے کہا، حنین بتاؤ تو صحیح، کیا ہو گیا ہے؟ حنین روتے ہوئے کہنے لگی، بھابھی دراصل میرے سر میں بہت درد ہے، ہم تھوڑی دیر بعد بات کریں گے۔ تنزیلہ نے پریشان ہو کر فوراً ہی اس کی بات مان لی اور کمرے کا دروازہ بند کر کے باہر چلی گئی۔ حنین نے گہری سانس لے کر جلدی سے اپنا فون اٹھایا، اپنے آنسو صاف کیے اور پھر جلدی سے آصف کو کال کی۔ دوسری طرف آصف دل کا بوجھ ہلکا کرتے سگریٹ پر سگریٹ پی رہا تھا اور گہرے سانس لے رہا تھا۔ جیسے ہی اس نے حنین کے نمبر سے کال دیکھی، وہ فوراً چونک گیا کہ آخر حنین اسے کیوں کال کر رہی ہے۔ اس کے چہرے کے زاویے بگڑ گئے تھے، لیکن پھر جلدی سے اس نے کال اٹینڈ کی۔ ہاں حنین بتاؤ، کیوں کال کی ہے؟ اس نے سنجیدگی سے کہا۔ حنین نے تلخ لہجے میں جواب دیا، مجھے یقین آ گیا ہے کہ مجھے جو تم نے دکھایا وہی سچ تھا۔ میں جانتی ہوں کہ تم مجھ سے محبت نہیں کرتے۔ آصف نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا، ہاں یہ سچ ہے، لیکن سنو، میں تم سے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ حنین نے اپنے آنسوؤں کا گلا گھونٹ کر کہا، ٹھیک ہے، میں بھی وہ سب کچھ بھلا دوں گی جو ہم دونوں کے بیچ ہوا تھا، لیکن تم مجھے ایک بات بتاؤ، کیا تمہارے اندر اتنی ہمت ہے کہ تم اپنی بہن سے یہ بات کر سکو کہ تم کسی اور کو پسند کرتے ہو؟ بس میرے لیے تم یہ کر دو، میرا راستہ صاف ہو جائے گا۔ میں تم سے شادی نہیں کروں گی۔ میں بھی بھابھی کو سمجھاؤں گی کہ تم وشا سے شادی کرنا چاہتے تھے، وہ ضرور مان جائیں گی، لیکن تمہیں مجھ سے شادی سے انکار کرنا ہوگا، کیونکہ میرے اندر ہمت نہیں ہے کہ میں بھابھی کو سمجھاؤں۔ وشا آنسو صاف کرتے ہوئے صاف لفظوں میں اسے سمجھانے لگی۔ آصف نے کچھ دیر خاموشی اختیار کی، پھر سگریٹ کا ایک اور کش لیا اور لاپرواہی سے کہا، ٹھیک ہے، میں بات کر لوں گا۔ یہ سن کر حنین نے جلدی سے فون بند کر دیا اور بستر پر پھر سے منہ کے بل لیٹ کر زاروں قطار رونے لگی۔ ہائے آصف، کیسے ہو؟ کیسے یاد کیا بھائی کو؟ کاشف نے جیسے ہی اپنی سکرین پر آصف کا فون نمبر جگمگاتا ہوا دیکھا، فوراً فون اٹھا لیا۔ میں ٹھیک ہوں کاشف بھائی، لیکن آپ کب آئیں گے؟ آپ نے تو ٹکٹس کروائی تھی نا، پھر کیوں نہیں آیا ابھی تک؟ آف جو دوسری طرف مووی دیکھنے میں مصروف تھا فوراً چیخ کر بولا۔ کاشف نے آصف کی بات سن کر فوراً گاڑی پارک کی اور اپنے فلیٹ میں جاتے ہوئے کہا، دراصل ٹکٹ تو کروائی تھی، لیکن ایک میٹنگ آ گئی، اگلے ہفتے پکا آؤں گا، اور تم نے تنزیلہ کو تو نہیں بتایا کہ میں آ رہا ہوں؟ تم نے ابھی اسے نہیں بتانا، سمجھے؟ میں خود اسے سرپرائز دوں گا، کاشف نے اسے حاکمانہ لہجے میں کہا۔ آصف نے لاپرواہی سے کہا، ٹھیک ہے، نہیں بتا رہا، لیکن ایک بہت بڑی پریشانی ہو گئی ہے۔ یہ سن کر کاشف چونک گیا۔ اپنے فلیٹ کا دروازہ کھولتے ہوئے اس نے ایئر بڈ سیٹ کر کے پوچھا، کیا پریشانی ہو گئی ہے؟ تب دوسری طرف سے آصف نے اسے ساری بات بتا دی۔ کاشف جو اب اپنے فلیٹ کے احاطے میں لگے اس کوچ پر نیم دراز ہو گیا تھا، اس نے غصے سے کہا، تمہیں پتہ بھی ہے کہ تم کیا کر رہے ہو؟ تم حنین سے شادی نہیں کرنا چاہتے؟ آصف نے جواب دیا، ہاں، میں حنین کو پسند ہی نہیں کرتا، میں تو وشا سے شادی کرنا چاہتا ہوں، اور حنین کو بھی پتہ چل گیا ہے۔
اب وہ بھی مجھ سے بالکل شادی نہیں کرے گی، لیکن اب آپ تنزیلہ آپی کو بتائیں گے۔ مجھے پتہ ہے آپ اس معاملے کو اچھے سے ہینڈل کر لیں گے، پھر مجھے کیا فکر ہے۔ آصف نے مووی کو میوٹ کر کے جلدی سے کاشف کو ساری بات سمجھائی۔ کاشف سر تھام کر رہ گیا اور کہا، تم ہر مسئلہ میرے سر پر ڈال دیتے ہو، اور اب اتنا بڑا مسئلہ میں اسے کیسے حل کروں گا؟ جب آصف نے کہا، ایک حل ہے، اگر آپ حنین سے شادی کر لیں تو میرا راستہ بالکل صاف ہو جائے گا اور میں وشا سے شادی کر لوں گا۔ یہ سن کر کاشف پریشان ہو گیا۔ اس نے فوراً فون بند کر دیا اور حنین کے بارے میں سوچنے لگا۔ وہ حنین جسے بچپن سے دیکھتا آ رہا تھا، وہ چنچل سی خوش مزاج لڑکی جس کی کھلکھلاہٹیں پورے گھر میں گونجتی رہتی تھیں، لیکن جب اس کے ماں باپ اسے چھوڑ کر چلے گئے تھے تو وہ بالکل اداس ہو گئی تھی۔ وہ خوبصورت نقش کی حامل تھی، لمبے بال اس کے کمر تک آتے تھے جو کسی کو بھی مدہوش کر سکتے تھے۔ کاشف بھی اس کے لیے اپنے دل میں ایک نرم گوشہ رکھتا تھا، لیکن جیسے ہی تنزیلہ نے آصف اور حنین کا رشتہ پکا کیا، کاشف نے اسے اس نظر سے دیکھنا چھوڑ دیا، کیونکہ اب وہ اس کی ہونے والی چھوٹی بھابھی تھی۔ پر اب آصف کی باتیں سن کر کاشف اپنی آنکھیں بھینچ کر رہ گیا اور جلدی سے تنزیلہ کو کال کرنے کا ارادہ کیا، لیکن یہ سوچ کر اپنا ارادہ ترک کر دیا کہ اگلے ہفتے وہ خود ہی پاکستان جا رہا ہے تو ساری باتیں سامنے رہ کر کرے گا۔ تنزیلہ زبردستی حنین کو تیار کر رہی تھی، جب حنین نے تنگ آ کر کہا، نہیں بھابھی، مجھے آصف سے نہیں ملنا۔ آپ کیوں نہیں سمجھتی؟ کیا آپ کی آصف سے کوئی بات نہیں ہوئی ہے؟ تنزیلہ نے فوراً اس کے بال سیٹ کرتے ہوئے کہا، میری بات ہو گئی ہے، کہہ رہا ہے کہ بھیج دو۔ دیکھو، میں چاہتی ہوں کہ تم دونوں ایک دوسرے کو اچھی طرح سمجھ لو۔ پچھلی دفعہ بھی میں نے ہی تم دونوں کی ڈیٹ فکس کی تھی اور ہوٹل بھی بک کیا تھا، تم دونوں کو مزہ آیا تھا نا؟ اس نے آنکھ دبا کر حنین کو چھیڑنے والے انداز میں کہا تھا۔ تنزیلہ کی بات سن کر حنین کو وہ رات یاد آئی جب آصف نے اس کا فائدہ اٹھایا تھا۔ آصف جانتا تھا کہ وہ اس سے محبت نہیں کرتا، پھر بھی اس نے حنین کی معصومیت کا فائدہ اٹھایا۔ حنین اتنی پاگل تھی کہ وہ سمجھتی رہی کہ آصف اس کے ساتھ بے وفائی کر رہا ہے، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ آصف وشا کو پسند کرتا ہے۔ اگر حنین کو ایک پل کے لیے بھی پتہ ہوتا کہ آصف وشا کو پسند کرتا ہے تو وہ اس رات خود کو آصف کے حوالے کبھی نہ کرتی۔ وہ ہوٹل کی تلخ یادیں یاد کرتے ہوئے حنین کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ تنزیلہ نے اسے دلاسا دیتے ہوئے کہا، میں جانتی ہوں کہ تم دونوں ایک دوسرے کو سمجھ گئے ہو، ویسے بھی تم دونوں کی شادی ہو جانی ہے، پھر اتنا کیوں سوچ رہی ہو؟ اگر آصف آج تمہیں بلا رہا ہے تو تم چلی کیوں نہیں جاتی؟ نروس ہونا کب بند کرو گی میری جان؟ تنزیلہ نے جیسے ہی حنین کو دونوں بازوؤں سے پکڑ کر سمجھانے کی کوشش کی، حنین فوراً اپنا سر تھام کر رہ گئی اور اپنی بھابھی سے نظریں چراتے ہوئے بولی، بھابھی، مجھے لگ رہا ہے کہ میرے سر میں بہت درد ہو رہا ہے، پلیز آصف کو انکار کر دینا۔ آپ اس سے کہہ دیں کہ میں اپنی طرف سے ہی انکار کر رہی ہوں۔ تنزیلہ نے سرد آہ بھاگ کر ہار مان کر کہا، اچھا ٹھیک ہے، میں تمہارے لیے قہوہ لے کر آتی ہوں، تمہارے سر کا درد ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ جلدی سے کچن میں چلی گئی۔ حنین نے جلدی سے اپنا موبائل پکڑا اور آصف کو فون کر دیا۔ آصف نے چند رنگز کے بعد فون اٹھایا تو حنین نے غصے سے کہا، یہ سب کیا ہے آصف؟ تم مجھ سے ملنا چاہتے ہو؟ تم نے پہلے ہی میری زندگی برباد کر دی ہے، پھر اب کیوں یہ سب کر رہے ہو؟ کیوں نہیں اپنی بہن کو صاف صاف کہہ دیتے کہ تم مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتے؟ تم نے اس رات ایک بار بھی نہیں سوچا کہ اگر میری کسی اور سے شادی ہو گئی، اسے پتہ چل گیا کہ تم نے میرے ساتھ… وہ بولتے بولتے رک گئی۔ حنین کی بات سن کر آصف نے گہری سانس خارج کی اور بولا، حنین، اس قصے کو بھول کیوں نہیں جاتی؟ ہم بچے نہیں ہیں، ہم ایڈلٹس ہیں اور ہمارا حق ہے کہ ہم جو مرضی کریں۔ شادی سے پہلے اس چیز کو سر پر سوار نہ کرو۔ تم بھی اس رات میرا اتنا ہی ساتھ دے رہی تھی جتنا میں، اس لیے اس بات کو رہنے دو۔ حنین نے جیسے ہی اس کی باتیں سنی تو ایک آنسوؤں کا پھندا اس کے گلے میں اٹک گیا۔ اس نے فوراً ہی کال کاٹ دی اور یہی سوچنے لگی
کہ مرد ذات کے لیے یہ سب کچھ کتنا عام ہوتا ہے۔ انہیں اس بات کی پرواہ نہیں ہوتی کہ لڑکی کی زندگی داؤ پر لگ رہی ہے۔ اس نے اپنے آنسو صاف کیے۔ اتنے میں تنزیلہ بھابھی اس کے لیے قہوہ لے کر آ گئی۔ حنین نے آرام سے چسکیوں کے ساتھ چسکی لے کر قہوہ پیا۔ وہ بس یہی سوچ رہی تھی کہ کب آصف تنزیلہ بھابھی کو بتائے گا کہ وہ دونوں آپس میں شادی نہیں کر سکتے۔ اسے اپنے ماں باپ کی بہت یاد آ رہی تھی۔ کاش کہ اس کا بھائی فرید اس کے ساتھ ہوتا، لیکن وہ تو ہاسپٹل میں تھا۔ ساری نرس اور ہاسپٹل کی ٹیم اس کا بہت خیال رکھتی تھی، یہاں تک کہ کسی کو ملنے بھی نہیں دیتی تھی سوائے تنزیلہ بھابھی کے۔ کوئی بھی فرید سے ملنے نہیں جا سکتا تھا۔ آج وہ دن آ ہی گیا تھا جب کاشف پاکستان چلا گیا تھا۔ وہ سب سے پہلے تو آصف سے ملا، لیکن فوراً بعد اس نے جلدی سے تنزیلہ کو سرپرائز دینے کا ارادہ کیا۔ وہ جلدی سے تنزیلہ کے گھر چلا گیا۔ جیسے ہی وہ اندر گیا، اس نے ایک لڑکی کو کچن میں کھانا بناتے دیکھا۔ اس کی پشت کاشف کی طرف تھی۔ کاشف کو لگا کہ وہ تنزیلہ ہے، لیکن وہ غلط تھا۔ اس نے جیسے ہی آگے بڑھ کر اپنے دونوں ہاتھوں سے اس کی آنکھوں کو ڈھانپ کر اس کے کان کے قریب جھک کر کہا، میں آ گیا ہوں۔ تو یہ سن کر حنین کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ کون ہے؟ کون ہے؟ حنین نے اس کی جانب مڑ کر اس کے دونوں ہاتھ اپنی آنکھوں سے ہٹا کر آنکھیں مسلتے ہوئے اس کی طرف دیکھا۔ آپ؟ یہ سب کیا ہے؟ حنین نے حیرت زدہ آواز میں کہا۔ تنزیلہ کے بجائے حنین کو اپنے سامنے دیکھ کر کاشف کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس نے فوراً اپنا ہاتھ پیچھے کیا تھا، جبکہ حنین اپنی آنکھوں کو مسلتے ہوئے کاشف کو گھور رہی تھی۔ کاشف کو اتنے عرصے بعد دیکھ کر اس کی آنکھیں حیرت سے کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ اور یہ کیا طریقہ تھا؟ حنین نے فوراً خود کو سنبھالتے ہوئے غصے بھرے لہجے میں کہا۔ کاشف نے اس کے کندھے پر فوراً اپنے دونوں ہاتھ رکھے اور کہا، اوہ، میں واقعی معذرت چاہتا ہوں۔ مجھے پتہ نہیں تھا کہ یہ آپ ہیں۔ مجھے تو لگا تنزیلہ ہے۔ اس نے اتنا ہی کہا تھا کہ پیچھے سے آواز آئی، تنزیلہ یہاں ہے۔ کاشف نے فوراً پیچھے مڑ کر دیکھا اور پھر تنزیلہ کو دیکھتے ہی اسے اپنے گلے لگا لیا۔ تنزیلہ، پتہ ہے تمہیں، میں نے تمہیں بہت یاد کیا۔ حنین جلدی سے اندر چلی گئی تھی۔ وہ کاشف کو دیکھ کر عجیب سا محسوس کرتی تھی۔ کاشف کی نظروں میں اپنے لیے جب وہ عجیب سی تپش دیکھتی، اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی تھی۔ کاشف کا ارادہ تھا کہ وہ یہاں ایک دن رک جائے، کیونکہ وہ رات کو تنزیلہ کو وہ بات بتانا چاہتا تھا جو اسے آصف نے کہی تھی۔ جیسے ہی کاشف تنزیلہ کو پریشان نظر آیا، اس نے فوراً سے کاشف سے پوچھا، کیا ہوا ہے کاشف؟ تم کیوں پریشان ہو؟ کاشف نے دھیمے لہجے میں سنجیدگی سے جواب دیا، بات یہ ہے کہ میری آصف سے بات ہوئی تھی اور آصف نے مجھ سے کہا ہے کہ وہ حنین سے شادی نہیں کرنا چاہتا، اور تو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اس کی جگہ میں حنین سے شادی کر لوں۔ تنزیلہ نے جیسے ہی یہ بات سنی، اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ یہ کیسی باتیں کر رہے ہو کاشف؟ آصف ایسی بات کیسے کر سکتا ہے؟ کاشف نے صبر و تحمل سے کہا، دراصل وہ وشا سے محبت کرتا ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ حنین کو بھی پتہ چل گیا ہے کہ آصف وشا کو پسند کرتا ہے۔ تنزیلہ یہ سن کر بہت زیادہ پریشان ہو گئی۔ بیچاری حنین، اس میں اس کا کیا قصور ہے؟ میں آصف کو کبھی معاف نہیں کروں گی۔ اس کی شادی وشا سے بالکل نہیں ہونے دوں گی۔ تنزیلہ نے اداس اور افسردہ چہرے کے ساتھ کہا، پھر دوبارہ سے بولی، اسی لیے وہ آصف سے نہ ملنے کے اتنے بہانے بناتی تھی۔ مجھے لگتا ہے کہ ان دونوں کی لڑائی ہوئی ہے، لیکن اب حنین کا کیا ہوگا؟ کون اس کا ہاتھ تھامے گا؟ کاشف نے جیسے ہی اپنی بہن کی باتیں سنی، اس کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں۔ وہ بے چینی سے بولا، کیسی باتیں کر رہی ہو تنزیلہ؟ میں ہوں نا، تم بس حنین کو بتا دو کہ میں اس سے شادی کر لوں گا۔ ہم کسی پر بھروسہ نہیں کر سکتے۔ فرید کی حالت بھی دیکھ لو، پھر کون اس کے رشتے تلاش کرے گا؟ تنزیلہ نے جیسے ہی کاشف کی باتیں سنی، اسے یقین نہیں آیا۔ ناسمجھی کے عالم میں وہ اپنے بڑے بھائی سے پوچھنے لگی، کیا تم حنین سے محبت کرتے ہو؟ وہ حیرت سے اپنے بھائی کو دیکھنے لگی۔ جب کاشف نے اپنا چہرہ دوسری طرف موڑ لیا، اس کے چہرے پر ایک عجیب سی شکن تھی۔ تنزیلہ خود کو کوسنے لگی
اور بولی، کیسی بہن ہوں میں، تم دونوں بھائیوں کو سمجھ تک نہ پائی۔ مجھے لگتا تھا کہ آصف حنین کو پسند کرتا ہے، لیکن میں غلط تھی۔ اگر وہ حنین کو پسند نہیں کرتا تھا تو اس نے مجھ سے کیوں نہیں کہا؟ حنین کو کیوں غلط فہمی میں رکھا؟ یہ کہہ دیتا کہ وہ حنین سے شادی نہیں کرنا چاہتا، وہ وشا کو پسند کرتا ہے۔ تنزیلہ کی بات سن کر کاشف کو بھی عجیب لگا۔ اس کے بعد تنزیلہ فوراً حنین کے پاس گئی، جو گھٹنوں کے بل بیٹھ کر سر گھٹنوں پر رکھے رو رہی تھی۔ تنزیلہ نے فوراً اس کا ہاتھ تھاما اور مایوسی سے کہا، مجھے پتہ چل گیا ہے کہ آصف نے تمہارے ساتھ کیا کیا ہے، میں اسے کبھی معاف نہیں کروں گی۔ حنین نے جیسے ہی تنزیلہ کی باتیں سنی، فوراً اپنی بھابھی کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، جیسے نہ جانے کس سے بچھڑ گئی ہو۔ تنزیلہ نے اسے دلاسا دیا اور کہا، فکر مت کرو، میں تمہارے لیے اچھا رشتہ ڈھونڈوں گی۔ حنین نے فوراً نفی میں سر ہلا کر کہا، نہیں بھابھی، اب میں کبھی شادی نہیں کروں گی، مجھے شادی نہیں کرنی، میں کہیں نہیں جاؤں گی، مجھے کوئی قبول نہیں کرے گا، کیونکہ اگر کسی کو پتہ چل گیا کہ میرا اور آصف کا رشتہ تھا تو کوئی بھی مجھے قبول نہیں کرے گا۔ تبھی اچانک پیچھے سے آواز آئی، کیوں نہیں، تمہیں کوئی اپنائے گا، میں ہوں نا، میں تمہیں اپناؤں گا، میں تمہیں اپنی بیوی کا درجہ دوں گا۔ کاشف لمبے لمبے قدم اٹھا کر اندر آیا۔ حنین نے اس کی بات سن کر حیرت زدہ ہو کر اپنے آنسو صاف کیے۔ وہ کبھی تنزیلہ کو دیکھ رہی تھی اور کبھی کاشف کو، پھر فوراً بھاگتی بھاگتی کمرے سے باہر نکل گئی۔ تنزیلہ نے کاشف سے کہا، کاشف، میں اسے سمجھا رہی تھی، نہ جانے اب وہ کیا سمجھے گی۔ کاشف نے ٹھنڈے دماغ سے جواب دیا، تنزیلہ، میں نہیں چاہتا کہ بات اور بھی زیادہ پیچیدہ ہو جائے، میں چاہتا ہوں کہ دبئی جانے سے پہلے ہماری شادی ہو جائے۔ تنزیلہ نے اپنے بھائی کی بات سن کر فوراً ہی رضامندی ظاہر کی، ہاں مجھے بھی ایسا ہی لگتا ہے، حنین کو منا لوں گی، تم فکر مت کرو۔ اس نے اپنے بھائی کے کندھے پر اپنے ہاتھ سے دباؤ ڈالا تھا جب کاشف نے گہری سانس خارج کی تھی کہ جیسے اس نے کوئی محاذ جیت لیا ہو۔ تنزیلہ نے حنین کو راضی کرنے کی بہت زیادہ کوشش کی تھی، لیکن حنین اب کبھی بھی کسی پر بھی بھروسہ نہیں کر سکتی تھی۔ ایک دن اس نے پھر سے کاشف کو اپنے گھر میں دیکھا تھا، وہ شاید اس کا انتظار کر رہا تھا۔ حنین نے اسے سلام کیا اور جلدی سے اپنے کمرے کی طرف جانے لگی۔ جب کاشف نے اسے پکارا، حنین رک جاؤ، میں تم سے ہی بات کرنے آیا ہوں، پلیز میری بات سن کر جاؤ، آخر اس میں میری کیا غلطی ہے؟ آصف کی طرف سے میں تم سے معافی مانگتا ہوں، پر میں تم سے سچے دل سے محبت کرتا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ بس جلدی سے ہماری شادی ہو جائے۔ شادی کے بعد میں تمہیں اپنے ساتھ دبئی لے جاؤں گا، میں تم پر کبھی بھی شک نہیں کروں گا، پلیز۔ کاشف نے گویا اسے تسلی دی تھی۔ حنین نے اس کی طرف دیکھا، کاشف کے چہرے پر بلا کی سنجیدگی تھی، اس کی آنکھیں جھوٹ نہیں بول سکتی تھیں۔ حنین نے اس کی گہری آنکھوں میں جھانکا تھا، کچھ پل کے لیے وہ خاموش ہو گئی تھی، اس کے بعد وہ دوبارہ سے واپس جانے کے لیے مڑی، لیکن کاشف نے جلدی سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ نہیں، میں تمہیں ایسے نہیں جانے دوں گا، پہلے تم مجھے جواب دے دو۔ کاشف نے اس کے دونوں ہاتھ مضبوطی سے اپنے ہاتھوں میں تھام لیے تھے۔ حنین اس حرکت پر مچل کر رہ گئی تھی، تبھی گھبراتے ہوئے بولی، ٹھیک ہے کاشف، لیکن پلیز میرے ہاتھ تو چھوڑو۔ کاشف کو تو بس اس کا ٹھیک ہے سننے کی دیر تھی، تبھی اگلے ہی پل اس نے ایک ہاتھ چھوڑ کر جلدی سے اپنی جیب سے وہ انگوٹھی نکال لی۔ وہ ہیرے کی انگوٹھی اس کے بائیں ہاتھ کی انگلی میں پہنانے لگا تھا جب اچانک حنین نے کہا، یہ کیا کر رہے ہو کاشف، پلیز ایسا مت کرو۔ حنین نے فوراً اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا تھا۔ کاشف انگوٹھی پہناتے پہناتے رک گیا تھا۔ کیا ہوا حنین، ابھی تو کہہ رہی تھی کہ تم تیار ہو، پھر انکار کیوں کیا؟ حنین نے جلدی سے گھبراتے ہوئے کہا، دراصل میں چاہتی ہوں کہ ہماری دھوم دھام سے منگنی ہو، ایسے کیسے تم چھپ چھپائے مجھے انگوٹھی پہنا رہے ہو؟ بس اسی لیے میں نے انکار کیا۔ اس کی باتیں سن کر کاشف کا اداس چہرہ ایک بار پھر کھل اٹھا تھا۔ جذباتی لہجے میں وہ جلدی سے اس کے ہاتھ کو پکڑ کر اپنے قریب کر چکا تھا۔ میں تمہارا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، پتہ ہے میں تم سے پہلے سے ہی محبت کرتا تھا، لیکن نہ جانے کیسے
तंजीला ने तुम्हारा रिश्ता आसिफ के साथ तय कर दिया। फिर इसके बाद से मैंने खुद को समझा दिया था कि तुम मेरी कभी नहीं हो सकती। मैंने अपने दिल के सारे दरवाजे बंद कर लिए थे, लेकिन शायद मेरी मोहब्बत सच्ची थी जो अब तुम मेरी किस्मत में आने वाली हो। काशिफ जज्बाती लहजे में मोहब्बत भरी नज़रों से उसे देखकर अपने दिल की बातें बता रहा था। उसकी बातें सुनकर हुनैन की आंखें चमकने लगी थीं। वो काशिफ की तरफ देखकर मुस्कुराने लगी थी जब उसे फिर से आसिफ की बातें याद आईं। आसिफ भी तो उससे यही कहता था। अगले ही पल वो भागती हुई अपने रूम के अंदर चली गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। क्या काशिफ पर यकीन कर ले? अगर काशिफ ने भी उसे धोखा दिया तो फिर वो क्या करेगी? और शादी के बाद अगर काशिफ को पता चल गया कि मैं और आसिफ इस हद तक एक दूसरे के करीब आ गए थे तो क्या वो मुझे माफ़ करेगा? ऐसी सोचें उसे अंदर से काट कर रख रही थी। इस दौरान एक दिन वो यूनिवर्सिटी के प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी। जब उसे तंजीला की कॉल आई, उसने झट से कॉल उठाई, लेकिन तंजीला की बात सुनकर तो हुनैन के पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी। वो तंजीला को मना करना चाहती थी कि भाभी मैं ये सब नहीं कर सकती, मैं इसके लिए तैयार नहीं हूँ, लेकिन तंजीला ने उसे कह दिया था कि काशिफ ने दूसरे शहर जाना चाहता है, अपने दोस्तों को ये खबर देना चाहता है कि उसकी मंगनी हो गई है, इसलिए वो तुम्हारे हाथ में अंगूठी पहनाना चाहता है। अब तुम फौरन से घर आ जाओ ताकि हम ये रस्म कर लें। और फरीद को भी अस्पताल से मैं ले आई हूँ। अपने फरीद भाई से नहीं मिलोगी क्या? तंजीला की ये बातें और फरीद भाई का जिक्र सुनकर हुनैन फौरन टूट चुकी थी। वो बस यही सोच रही थी कि काश फरीद भाई पहले जैसे ठीक होते और काश वो वाक़या ना होता। अगर वो एक्सीडेंट ना हुआ होता तो फिर उसकी ज़िंदगी आज कुछ और होती। उसे आसिफ जैसा लड़का धोखा बिल्कुल भी नहीं देता। उसने जल्दी से काम समेटा। उसे अपनी मंगनी की बिल्कुल खुशी नहीं थी। बस उसे खुशी थी तो इस बात की कि डॉक्टर्स ने फरीद को घर ले जाने की इजाज़त दे दी है। हुनैन ने अपना बैग उठाया और यूनिवर्सिटी से जल्दी बाहर आ गई। वो उसी गाड़ी में बैठी जो फरीद भाई ने उसे तोहफे में दी थी। कुछ देर बाद वो घर पहुंच गई। घर सजाया हुआ था, कुछ मेहमानों को भी बुलाया गया था। तंजीला ने हुनैन का हाथ थामा और कहा, हुनैन बिल्कुल भी वक्त नहीं है, वैसे भी तुम बहुत लेट आई हो, चलो मैं तुम्हें तैयार करती हूँ। हुनैन ने अपनी भाभी से कहा, नहीं भाभी, मैं तैयार नहीं होंगी, पहले अपने भाई से तो मिल लूँ। कहाँ हैं भाई? फरीद भाई कहाँ हैं? तंजीला ने उदासी के साथ अपने रूम की तरफ इशारा किया और यूं हुनैन फरीद भाई की तरफ चली गई। फरीद भाई उस वक्त लेटे हुए थे, आंखें खुली हुई थीं। वो सुन सकते थे लेकिन बोल नहीं सकते थे। हुनैन टूटे कदमों के साथ अपने भाई के पास गई। उनके सरहाने सर रखकर भीगी हुई आवाज़ में बोली, भाई मेरे साथ क्या हो गया है? क्या आप चाहते हैं कि मैं काशिफ से मंगनी कर लूँ? अगर आप कहेंगे तो मैं ज़रूर मंगनी करूँगी, पर यह ना हो कि जैसे आसिफ ने मुझे धोखा दिया वैसे ही काशिफ भी मुझे धोखा दे दे। कहीं ऐसा तो नहीं होगा ना भाई? आप बताइए ना। पहले भी आपका फैसला मैंने नहीं सुना था, पर इस बार आपके कहे बगैर मैं कोई कदम नहीं उठाऊंगी। अपनी छोटी बहन की ये बातें सुनकर उसके चेहरे पर थोड़ी सी मुस्कुराहट फैल गई थी। हुनैन जान गई थी कि उसका भाई यही चाहता है कि वो काशिफ से मंगनी कर ले। हुनैन तैयार हो गई थी। तंजीला ने उसे हल्का सा मेकअप किया और फिर अपने साथ लिया। वो सीढ़ियाँ उतरने लगी जहाँ काशिफ उसका इंतज़ार कर रहा था। काशिफ ने सफ़ेद रंग की शेरवानी पहनी हुई थी जो इसे और भी ज़्यादा हैंडसम बना रही थी। खूबसूरत तो वो बला का था। हुनैन को आता देखकर काशिफ की मुस्कान गहरी होती गई और यूं इसके चेहरे पर वो डिम्पल और भी वाज़ेह हो गए थे। हुनैन ने देखा कि काशिफ के साथ आसिफ भी बैठा था। हुनैन की नज़र काशिफ के बजाय आसिफ पर गई जो उसे ही देख रहा था और फिर शर्मिंदगी के बायस सर झुका चुका था। हुनैन के चेहरे पर सख्ती आ गई थी और यूं आसिफ भी उठकर फौरन ही काशिफ के पास से दूर हो गया। उसकी जगह हुनैन आकर बैठ गई थी। हुनैन ने सब्ज़ रंग की हाफ स्लीव वाली मैक्सी पहनी हुई थी। उसका गोरा रंग और भी ज़्यादा निखर रहा था। कुछ देर बाद काशिफ ने जल्दी से वो अंगूठी निकाली
اور جھٹ سے حنین کی انگلی میں پہنا دی۔ اس سے پہلے کہ حنین اپنا ہاتھ پیچھے کر لیتی، کاشف نے اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس کے ہاتھوں کو اپنے ہونٹوں سے لگا لیا۔ آصف یہ سب دیکھ رہا تھا۔ اس کے دل میں جلن سی محسوس ہوئی۔ شاید وہ یہی سوچ رہا تھا کہ حنین تو اس کی ہونے والی تھی، پر اس نے خود ہی اپنے نصیب کو دھتکار دیا تھا۔ آصف سے برداشت نہیں ہوا۔ تبھی وہ کاشف سے کہنے لگا، کاشف بھائی کیا ہو گیا ہے؟ بس تھوڑا سا صبر کر لیں، اتنی بھی کیا جلدی ہے؟ اگر کہیں تو بکنگ کروا دوں؟ اس نے آنکھ مار کر کاشف کو کہا۔ کاشف نے اس کی باتیں سن کر اپنی آنکھیں سکیڑ کر اسے دیکھا۔ اس کے چہرے پر غصے کے آثار نمایاں تھے۔ کاشف کو بالکل پسند نہیں آیا تھا کہ اس کی ہونے والی بیوی کے بارے میں کوئی ایسی بات کرے، چاہے وہ اس کا سگا بھائی آصف ہی کیوں نہ ہو۔ اس کا دل چاہا کہ ایک تھپڑ مار کر آصف کو خاموش کر دے، لیکن جذبات پر قابو پا کر وہ مسکرا کر حنین کو دیکھنے لگا اور پھر کہنے لگا، حنین تم بہت خوبصورت لگ رہی ہو، میرے نام کا روپ تمہارے اوپر بہت جچ رہا ہے۔ کچھ دیر بعد حنین اپنے روم میں آ گئی تھی۔ وہ بار بار اپنے ہاتھ میں پہنی انگوٹھی کو دیکھ رہی تھی۔ وہی منظر بار بار اس کے سامنے آ رہا تھا جب کاشف نے اس کے ہاتھ کو اپنے لبوں سے لگایا تھا۔ وہ سوچ رہی تھی کہ کاشف اس سے سچ میں محبت کرتا تھا، لیکن اگر کاشف کو پتہ چل گیا کہ آصف اور وہ ایک دوسرے کے کتنے قریب آ گئے تھے تو کیا کاشف اسے معاف کر دے گا؟ یہ تو اس کا ماضی تھا، پر کیا کاشف اس کے ماضی کو معاف کرے گا؟ اور اگر آصف خود ہی کاشف کو سب کچھ بتا دے تو پھر وہ کیا کرے گی؟ حنین کو سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ دوسری طرف آصف اب جلدی سے وشا سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ حنین اور کاشف سے پہلے وہ وشا کو اپنی بیوی بنا لے، تب کہ سب کو پتہ چل جائے کہ وہ وشا سے کتنی محبت کرتا ہے۔ لیکن جب آصف نے وشا سے شادی کی بات کی تو وشا تڑپ کر کھڑی ہو گئی اور غصے سے کہنے لگی، تم جانتے ہو نا کہ میں ابھی شادی نہیں کر سکتی۔ شادی کے بعد کتنی ذمہ داریاں آ جاتی ہیں، اور ابھی کیا شادی کی جلدی ہے؟ جب ہم شادی سے پہلے ہی ایک دوسرے کو اتنا جانتے ہیں اور انڈرسٹینڈنگ ہے تو پھر شادی کیوں کریں؟ میں شادی کے بعد تمہاری پابند نہیں ہو سکتی، اسی لیے جب دل کرے گا شادی کر لیں گے۔ مجھے ان فضول کے رواج میں ویسے بھی کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ وشا نے لاپرواہی سے ناک سے مکھی اڑا کر کہا۔ اس کی باتیں سن کر آصف کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ وہ بھی اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا اور وشا کو کہنے لگا، کیسی باتیں کر رہی ہو؟ تمہاری وجہ سے میں نے حنین کو دھتکار دیا، اسے دودھ سے مکھی کی طرح نکال کر پھینک دیا۔ صرف اور صرف تمہاری وجہ سے میں نے اس کا دل توڑا ہے، اور اب تم ہی پیچھے جا رہی ہو۔ آخر کیوں نہیں چاہتی کہ ہم دونوں ایک ہو جائیں؟ وشا نے اس سے کہا، ایک تو ہو گئے ہیں، اب باقی کیا رہ گیا ہے؟ صرف ایک کاغذی رشتہ۔ تم کیوں چاہتے ہو کہ وہ کاغذی رشتہ قائم کر کے مجھے اپنے اشاروں پر نچا سکو؟ تم یہ چاہتے ہو نا؟ میں جان گئی ہوں، لیکن میں کبھی بھی تمہارے قابو میں نہیں آؤں گی، سمجھے؟ اگر ایسے ہی رہنا ہے تو رہو، نہیں تو پھر تم میری زندگی سے جا سکتے ہو، مجھے لڑکوں کی کمی نہیں ہے۔ وشا نے ایک ادا سے کہا اور پھر اپنا کندھا جھٹک کر وہاں سے چلی گئی، جبکہ آصف اس کی باتیں سن کر ہکا بکا رہ گیا تھا۔ اسے اپنے پیروں تلے سے زمین نکلتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ آنکھیں پھاڑے وشا کی پشت کو دیکھ رہا تھا، جبکہ وشا نے پیچھے مڑ کر ایک نظر بھی اسے دیکھنا گوارا نہیں کیا تھا۔ آصف کو ایسا لگا جیسے اس کے ہاتھوں ہی اس کی دنیا اجڑ گئی ہو۔ وہ بار بار اپنی سوچوں میں گم یہی سوچ رہا تھا کہ یہ اس کے ساتھ کیا ہو گیا۔ گھر گیا تو کاشف کتنا خوش تھا۔ اپنے بھائی کو یوں خوش دیکھ کر وہ خوش تو تھا، لیکن اس بات سے بالکل خوش نہیں تھا کہ جو اس کے نصیب میں تھا وہ اسے نہیں ملا، بلکہ وہ اس کے بھائی کو مل گیا ہے۔ وہ بہت زیادہ پریشان تھا، لیکن وہ چاہتا تھا کہ ابھی بھی وقت ہے، وہ واپس حنین کے پاس جا سکتا ہے، وہ حنین سے کہہ سکتا ہے کہ وہ اسے بہت محبت کرتا ہے۔ یہی سوچ کر اس نے حنین سے ملنے کا فیصلہ کیا تاکہ وہ اپنے ساری دل کی باتیں اسے بتا سکے۔ اس نے جلدی سے گاڑی دوڑائی اور پھر حنین کے پاس چلا گیا۔ تنزیلہ نے اس سے پوچھا، آصف تم یہاں کیوں آئے ہو؟ آخر کس مقصد سے آئے ہو؟ آصف نے اسے کچھ نہیں کہا، بلکہ حنین کو آوازیں دینے لگا، حنین تم کہاں ہو؟ جلدی آؤ،
حنین جو اپنے روم میں بیٹھی بس اپنی شادی کی تیاری کر رہی تھی، ڈیزائنرز لہنگوں کو دیکھ رہی تھی، وہ دل ہی دل میں خود کو کاشف کے نام کر چکی تھی۔ آصف کی آواز سن کر کرنٹ کھا کر بیٹھ گئی تھی۔ دل میں یہی سوچنے لگی، ہائے اللہ، یہ آصف کیوں آ گیا ہے؟ آخر اسے کیا ہو گیا ہے؟ ایسا نہ ہو کہ کہیں وہ ساری بات سب کے سامنے لا کر رکھ دے اور وہ رات سب کے سامنے کھول کر بیان کرے۔ یہ سوچ کر ہی حنین کی ہوائیاں اڑ گئی تھیں۔ وہ جلدی سے بستر سے اتری اور دروازہ کھول کر دھیرے سے نیچے جانے لگی، جدھر آصف بے چینی سے چکر کاٹ رہا تھا۔ آصف کی نظر جیسے ہی حنین پر گئی، سیڑھیاں چڑھ کر اس نے فوراً ہی آگے بڑھ کر حنین کو نیچے اتارا۔ جبکہ حنین نے اس کی یہ حرکت دیکھی تو اپنا ہاتھ نفرت سے چھڑایا تھا۔ اگلے ہی پل آصف اس سے بولا، حنین، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے، میں اس غلطی کو سدھارنا چاہتا ہوں۔ میں نے بڑا تمہارا دل توڑا ہے، پر میں جان گیا ہوں۔ مجھے لگتا ہے کہ وہ اٹریکشن ہے، محبت نہیں ہے، لیکن میں تمہیں کسی اور کا ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتا، چاہے وہ میرا اپنا سگا بھائی ہی کیوں نہ ہو۔ میں یہ شادی بالکل نہیں ہونے دوں گا، چلو اس انگوٹھی کو اتارو۔ اس نے جذباتی ہو کر بے دردی سے حنین کی اس فنگر سے وہ انگوٹھی نکالنا چاہی تھی، جبکہ حنین سٹ پٹا کر رہ گئی تھی۔ تنزیلہ فوراً آصف کے پاس گئے اور اسے گریبان سے تھام کر حنین سے دور کیا۔ یہ کیا طریقہ ہے آصف؟ ہوش میں تو ہو؟ کیوں ایسی حرکتیں کر رہے ہو؟ کیوں مجھے شرم سے چور کر رہے ہو؟ حنین سے اب تم دور رہو گے۔ تنزیلہ نے آنکھیں دکھا کر اپنے چھوٹے بھائی کو خبردار کیا تھا، لیکن آصف تو کسی کی سننے کے موڈ میں نہیں تھا۔ تبھی تنزیلہ سے بولا، کیسی باتیں کر رہی ہیں آپی؟ آپ بھول گئی ہیں کہ میں اس کا منگیتر تھا؟ پھر کاشف نے اس سے کیسے منگنی کر لی؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہا، لیکن نہیں، اب مجھے عقل آ گئی ہے۔ اب میں حنین کو کسی اور کا نہیں ہونے دوں گا۔ حنین، کیا تم وہ پل بھول چکی ہو جو ہم نے حسین پل ایک ساتھ گزارے تھے؟ آصف نے حنین کو گھور کر اس کو بازو سے دبوچ کر جھنجھوڑ کر کہا تھا، جیسے اسے یقین دلا رہا ہو، جبکہ حنین نے شرم سے اپنی آنکھیں جھکا لی تھی۔ اسے کافی شرم آ رہی تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ آصف ایسے ہی سب کے سامنے یہ کہے گا۔ جب تنزیلہ نے آصف کو سمجھایا، کیا ہوا؟ تم دونوں کی منگنی ہو چکی تھی اس وقت، اور اگر ایک دوسرے کو سمجھ لیا تھا تو اس میں کیا غلطی تھی؟ تم دونوں ایک دوسرے کو نہیں جان سکے؟ شاید اگر وہ ڈنر نہ ہوتا تو تم لوگ ایک دوسرے کو کبھی نہ سمجھ سکتے تھے۔ پھر تم ایسے ہی شادی کر لیتے اور پھر شادی کے بعد اسے طلاق دے دیتے۔ اسی وجہ سے میں نے تم دونوں کے لیے ڈنر ارینج کیا تھا، سمجھے؟ تنزیلہ نے فوراً ہی معصومیت بھرے انداز میں کہا تھا۔ جب آصف اپنی بہن کی بات سن کر قہقہا لگانے لگا اور کہنے لگا، ارے آپی، وہ صرف ایک ڈنر نہیں تھا، بہت کچھ ہوا تھا اس رات۔ ہم دونوں نے ایک دوسرے کو بہت اچھی طرح سمجھا تھا، ہے نا حنین؟ آصف نے حنین کو تیکھی نظروں سے اوپر سے نیچے تک گھور کر شیطانی انداز میں کہا تھا، جبکہ حنین سمٹ گئی تھی۔ تنزیلہ جیسے ہی اپنے بھائی کی یہ خباثت بھری بات سنی تو فوراً ہی چیخ کر اپنے بھائی کو کہا تھا، آصف خبردار، جو آج کے بعد تم نے ایسی بات کہی، اب یہ تمہاری بڑی بھابھی ہے، اس سے تمیز سے بات کرو۔ جب آصف لاپرواہی سے کہنے لگا، نہیں نہیں، میں وہ رات نہیں بھول سکتا۔ ابھی آصف کچھ اور کہتا جب اچانک اسے پیچھے سے کسی نے کھینچ کر دھکا دیا۔ آصف کو رکھ کر تھپڑ مارا تھا اور یوں آصف اوندے منہ جا گرا تھا۔ تنزیلہ اور حنین یہ تماشا دیکھ کر گھبرا گئی تھی۔ حنین نے جیسے ہی پیچھے دیکھا تو وہ کاشف تھا، جو خونی نظروں سے اپنے بھائی آصف کو گھور رہا تھا۔ شرم نہیں آتی تجھے؟ حنین کے کردار پر انگلی اٹھاتے ہو اور اس کے راز سب کے سامنے بیان کر رہے ہو۔ اس میں حنین کی کوئی غلطی نہیں، غلطی تو تجھ جیسے انسان کی ہے۔ حنین نے تجھ پر بھروسہ کیا تھا، تیرے لیے ہی جینے مرنے کی اس نے قسمیں کھا لی تھی، لیکن تم نے کیا کیا؟ تم نے اسے بس اپنے سکون کے لیے استعمال کیا، اور اس کے بعد جب اس کا فائدہ اٹھا لیا تو اسے ایک ناچیز سمجھ کر پھینک دیا۔ تجھے شرم نہیں آئی؟ یہ کہتے ہوئے کاشف نے اپنے بھائی کو گریبان سے پکڑ کر جھنجھوڑ کر اور ایک تھپڑ مارا تھا، اور یوں آصف دوبارہ اوندے منہ جا گرا۔ کاشف نے دوبارہ سے اسے اٹھایا، پھر اسے خبردار کیا تھا کہ آج کے بعد اگر تم نے حنین کے بارے میں ایسی گندی بات کی تو میں بھول جاؤں گا کہ تم میرے بھائی ہو۔
میں نے ابھی تو لحاظ کر لیا ہے، سمجھے؟ کاشف نے فوراً آصف کو کہا اور تھام کر باہر لے گیا، جبکہ حنین تنزیلہ کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر روئی تھی کہ بھابھی پلیز مجھے بچا لو، کاشف کو پتہ چل گیا ہے، اس میں میری کوئی غلطی نہیں ہے۔ تنزیلہ اسے دلاسا دینے لگی، پیار سے اس کی گال تھپ تھپا کر کہنے لگی، فکر مت کرو، کاشف کو پتہ چل گیا ہے، وہ تم پر یقین کرتا ہے کیونکہ وہ تم سے بہت محبت کرتا ہے۔ کچھ ہی دنوں کے بعد کاشف اور حنین کا سادگی سے نکاح ہو گیا تھا۔ کاشف نے حنین کو اپنی محبت کا ثبوت دیا تھا اور اسے یقین دلایا تھا کہ وہ اس سے بہت محبت کرتا ہے، اس پر آنکھیں بند کر کے بھروسہ کرتا ہے۔ حنین نے یہ سن کر اپنا سر کاشف کے سینے پر ٹکا دیا اور اپنا سب کچھ اس کے نام کر دیا تھا۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔